صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اب آخری کام جو میں نے پہلے بھی یہ مسجد میں کہا اور یہ محلے والوں کو آج بھی کہتا ہوں، درود بھی پڑھیں گے بولو انشاءاللہ، استغفار بھی کریں گے بولو انشاءاللہ. ایک کام ہاتھ جوڑ کے بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں، ان حالات میں میرے پیاروں ایک کام کو ہاتھ سے جانے مت دینا، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز. بولو 5 وقت کی. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ کیا تھا. یہی ربیع الاول مہینہ تھا، یہی ربیع الاول مہینہ تھا. اور اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی مہکنے والا اور چمکنے والا. آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ زمانے پہلے، یعنی یہ ربیع الاول سے کچھ زمانے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. ہماری ماں، ہمارے نبی کی بیوی کون؟ حضرت عائشہ. ایک خواب دیکھا. اچھا وہ خواب کتنا پیارا ہوگا کہ حضرت عائشہ صبح میں اٹھی اور سیدھے اپنے ابا کے پاس. ابا کون؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد صبح صبح عائشہ کیا ہوا؟ میرے گھر پہ کچھ معاملہ ہوا اچانک، بھائی سسرال میں سے لڑکی ایسے آ گئی، کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے کہا ابا بہت اچھا خواب دیکھا، میں نبی کو پوچھنے والی تھی لیکن ہمت نہیں ہوئی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں، بہت اچھا خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ تو کہا کہ میں نے خواب دیکھا آسمان پر اتنا اچھا چاند چمکتا ہے، اتنا اچھا چاند چمکتا ہے، اور آسمان سے وہ چاند یوں گرا اور گر کر سیدھے میری گود میں آ گیا. ابا میری گود میں آ گیا. اچھا میری گود میں آیا، میں نے وہ چاند کو پکڑنے کی کوشش کی تو سرکتا سرکتا وہ زمین کے نیچے چلا گیا. حضرت ابو بکر ڈھارے مار کے روئے، بہت روئے. حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے تو خواب بتایا، اتنا اچھا چاند، آسمان، میری گود، زمین میرے پاؤں کے نیچے، کیا آپ؟ حضرت ابو بکر نے کہا بیٹی جا، بعد میں بتا دیں گے جا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا تھا، حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی وہ خواب پورا ہو گیا، وہ خواب پورا ہو گیا. وہ جو چاند تو نے آسمان پر دیکھا تھا جو چمکتا تھا، وہ چاند نہیں تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس چاند کو تو نے تیری گود میں دیکھا، وہ تیرے نکاح ان کے ساتھ ہو گئے، اور آخری وقت تک ان کا سر مبارک تیری گود میں تھا. پھر تو نے ان کو نیچے جاتے ہوئے دیکھا، تیرے ہی کمرے کے نیچے آج اور قیامت تک آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. تو وہ چاند نہیں تھا، وہ نبی تھے. بولو وہ کون تھے؟ نبی تھے جو بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کرتے تھے. اللہ کی قسم پوری زندگی ہمارے نبی کی کبھی کسی کو مارا، کسی کو ڈانٹا، کسی کو رلایا، کسی کے اوپر ظلم کیا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں. اخلاق، اخلاق پہ اخلاق، اخلاق پہ اخلاق. لوگ مارتے گئے، چلاتے گئے، طائف میں پاؤں لہو لہان ہو گئے. ارے جس کے پاؤں، ارے ہم کو اگر یہ گلی میں سے کوئی ایک پتھر مارے نا، فوراً بھائی معلوم کرو کون ہے، کون ہے، معلوم کرو کون ہے، اور اگر مل جائے تو لے جاؤ، پکڑو، مارو. وہاں پورے پاؤں لہو لہان ہو گئے، اتنا خون نکلا کہ جوتا مبارک پاؤں سے چپک گیا، اور دعا مانگتے اللہ ان کو ہدایت دے دینا، اللہ ان کو نہیں تو ان کے بچوں کو ہدایت دے دینا، ان کے ایسے پیارے نبی اللہ کی قسم کسی کو نہ ملے جو نبی ہم کو ملے. آخری وصیت کیا کر کے گئے؟ آخری وصیت کیا کر کے گئے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز، نماز. یعنی قیامت میں نبی ہم کو پوچھیں گے. آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا نبی کا وصال ہوا، ہاں کون سی نماز کا ٹائم آیا؟ ظہر. کون سی نماز کا ٹائم آیا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اذان دو، ظہر کا وقت ہو گیا. حضرت بلال کیا روتے تھے، اور روتے روتے کہا میں اذان دوں، میں ابو بکر آپ مجھے کہتے ہو اذان دے رہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تم بھی تو اذان دیتے تھے. اس وقت اذان دیتا تھا جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو نبی کا چہرہ دیکھتا تھا یا نبی کا کمرہ دیکھتا تھا. آج آپ مجھ کو کہتے ہو اذان دو، محمد رسول اللہ کہوں تو نبی کا جنازہ دیکھوں گا، اور کیا میں دے پاؤں گا؟ آپ خود بتاؤ ابو بکر، کیا میں اذان دے پاؤں گا؟ تو حضرت آپ کو معلوم ہے نا حضرت بلال کو جب حضرت ابو بکر نے آزاد کیا تھا تو حضرت بلال تو لہو لہان تھے کیونکہ مار کھا رہے تھے، وہاں سے حضرت ابو بکر لے کر آئے تھے. اور ابو بکر نے پانی دیا، بھائی کٹورے میں پانی دیا. حضرت بلال نے کہا نہیں، آزاد کیا ہے، پانی تمہارے ہاتھ سے نہیں پیوں گا،
لے جاؤ مجھے محمد کے پاس، آج ان کے ہاتھوں سے میں پانی پینے والا ہوں۔ وہ حضرت بلال کیسے تڑپتے ہوں گے، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال کچھ بھی ہو، اذان دینی ہوگی، نماز میں پڑھاؤں گا، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو یہ جو نبی آرام کر رہے تم کو بھی قیامت میں معاف نہیں کریں گے، مجھ کو بھی قیامت میں معاف نہیں کریں گے۔ حضرت بلال نے کہا اچھا یہ قیامت میں میرے کو معاف نہیں کریں گے۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے، اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان دی، گرے پھر کھڑے ہوئے، گرے پھر کھڑے ہوئے، اذان دی، اور حضرت ابو بکر نے روتے روتے ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر کہا اب اللہ اور ہمارے نبی ہم سے راضی ہو گئے۔ تو میرے دوستو، جو لوگ فجر نہیں پڑھتے، ہمارا ایمان حضرت بلال سے زیادہ ہے کہ حضرت ابو بکر سے زیادہ ہے؟ یہ گلی والوں کو میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ پر ہم لوگ بیعت ہو جائیں، آپ کے ہاتھ کو چومیں، کیونکہ آپ تو فجر نہیں پڑھتے۔ جو نماز چھوڑنے کی ہمت حضرت ابو بکر صدیق میں نہیں، جو نماز کو قضا کرنے کی ہمت حضرت بلال میں نہیں، اور ناگوری واڑ میں کیسے ہمت آ گئی؟ کیا پاور ہے آپ کے پاس؟ کون سا پاور ہے کہ قیامت میں نبی کو کہیں گے؟ معلوم ہے حضرت ابو بکر نے روتے روتے ایک جملہ فرمایا تھا، جب ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا، حضرت ابو بکر نے پیشانی چوما، گالوں کو چوما، اور ایک آخری جملہ فرمایا تھا، اے نبی ہم کو بھول مت جانا۔ بولو نبی ہم کو بھول مت جانا۔ ہم کو یقین ہے کہ نبی ابو بکر کو یاد کریں گے، عمر، عثمان، علی، بلال، انس سب کو یاد کریں گے۔ سوال میرا ہے کہ میرے کو دیکھ کر اگر نبی نے فرمایا میں تجھے نہیں پہچانتا، ہم کو دیکھ کر کہا نہ تو فجر میں نظر آیا، نہ ظہر میں نظر آیا، نہ عشاء میں نظر آیا، کیا مانگنے آیا؟ اور ایک بات یاد رکھنا، فرض ہے تو نفل ہے۔ جو شروع میں آپ نے کہا نا کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے، بولو نا کتنی مرتبہ، اور استغفار کتنی دیر کریں گے؟ 5 منٹ، چلو وہی 5 منٹ کریں گے۔ کب قبول ہوگا؟ پہلے نماز۔ اس لیے میں اس کو اخیر میں لے کر آیا، پہلے نماز یہ کمپلیٹ ہے تو 100 مرتبہ درود پر 1000 رحمت اللہ اتاریں گے۔ 5 منٹ استغفر اللہ پر اللہ بڑی بڑی زمین کے پلاٹ تمہارے حوالے کر دے گا، بڑے بڑے کانٹریکٹ تمہارے ہاتھ میں دے دے گا، اللہ مال دے دے گا، اللہ شادیاں کروا دے گا، اللہ اولاد دے دے گا، اللہ آسمان سے پانی برسا دے گا، لیکن شرط، پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ آدمی نماز نہیں پڑھے اور 100 مرتبہ قاری صاحب بولے تھے درود پڑھنے کا، 10 منٹ میں درود پورا کر لیا، 5 منٹ اللہ سے مانگ لیا، اور پھر کہتا اللہ اتنے دن سے مانگتا ہوں کچھ ملتا تو ہے نہیں۔ اصل بنیاد کیا ہے؟ اسی لیے شروع میں نے حدیث پڑھا، ہمارے نبی نے فرمایا دین کا ستون نماز، جس نے نماز بنایا دین بن گیا، جس نے نماز چھوڑا اللہ اس کو دنیا آخرت میں جان مال سے برباد کر کے تباہ کر دے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو آج سے یہ عمل شروع انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرو نا، آج کی جمعہ ماشاءاللہ انشاءاللہ، آج کی جمعہ سے موت کی شام، بولو ہماری نماز قضا، اور پھر اس کے بعد درود کتنی مرتبہ روزانہ، اور استغفار کتنا؟ 5 منٹ 10 منٹ، جو آپ کو جیسا ٹائم ملے ویسا استغفار، بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔